بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنی اس سیریز میں منکرین احادیث کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں، شکوک و شبہات ہوتے ہیں، جس کو بنیاد بنا کر وہ حجیت حدیث کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا۔ شیخ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے سورج کے 1 میل کے فاصلے پر آنا اور اس کو جہنم میں ڈالا جانا۔ اس بارے میں جو منکرین احادیث کسی قسم کے اعتراض پیش کرتے ہیں اور احادیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں قرآن کے خلاف ہیں یا جو چیزیں قرآن کے اندر وارد ہوئی ہیں ان کے خلاف ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو لپیٹ دیں گے، تو قیامت کے روز سورج کیسے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا جبکہ اس کو تو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ جو ان کے اعتراض ہیں کہ ان احادیث کا قرآن کے ساتھ تعارض ہے، آیا یہ ان کا اعتراض درست ہے؟ اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جو منکرین احادیث یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو احادیث بیان کی گئی ہیں کہ سورج جو ہے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا یا 1 میل کے فاصلے پہ آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ درست ہی نہیں ہیں، اور اگر درست ہیں بھی تو ان کا تو تعارض بن رہا ہے باقاعدہ قرآن کی آیات کے ساتھ۔ اذا الشمس کورت کے تحت اب اگر دیکھا جائے تو سورج کو کیسے لپیٹ دیا جائے گا، اور جب سورج ہی لپیٹ دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ 1 میل کے فاصلے پہ کیسے آئے گا قیامت کے روز؟ تو بظاہر ان چیزوں کے اندر تعارض نظر آ رہا ہے، اس بارے میں آپ ذرا وضاحت بیان کر دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو احادیث ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس تدنو یوم القیامت حتی یبلغ العرق نصف الاذن، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ یوم قیامت بہت قریب ہو جائے گا، حتیٰ کہ پسینہ جو ہے وہ نصف اذن یعنی آدھے کان تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، کہ قیامت کو سورج جو ہے وہ مخلوق کے انتہائی قریب کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ 1 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دونوں حدیثیں جو ہے وہ صحیحین کے اندر موجود ہیں، یعنی معنی دونوں کا ایک ہی ہے، اگرچہ الفاظ مختلف ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ دونوں جو ہیں وہ صحیحین کے اندر موجود ہیں، اور صحیحین جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں، اور جو حدیث صحیحین کے اندر موجود ہو وہ ہمارے نزدیک سب سے صحیح ترین حدیث ہے، قابل حجت اور قابل حجت ہے۔ رہی بات یہ کہ یہ احادیث جو ہیں وہ قرآن کریم کے ظاہر یا قرآن کریم کی بعض آیات کے متعارض ہیں یا اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں، تو قرآن کریم کے اندر دیکھیں اذا الشمس کورت، یا اسی طرح جو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ جو آیات ہیں ان کا آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ ان آیات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ سورج کو سرے سے ختم کر دیا جائے گا، سورج کو سرے سے ختم کر دیا جائے گا یا سورج کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، چونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، اور اس کے اندر کئی ایسے حالات ہوں گے، کئی ایسے واقعات ہوں گے کہ جو دنیا سے بالکل مختلف ہوں گے، اور ایسے عجائب ہوں گے، عجیب و غریب چیزیں انسان اس دن جو ہے وہ دیکھے گا جو کہ دنیا کے اندر ہم نہیں دیکھتے اور دنیا سے بالکل مختلف ہیں۔ تو لہٰذا اتنے لمبے دن کے اندر سورج کو اذا الشمس کورت والی آیت سے جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس حدیث کے متعارض ہے، تو اس کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ سورج کو سرے سے ختم کر دیا جائے گا۔ کورت کا معنی عربی زبان میں لپیٹنا ہوتا ہے، کسی چیز کو بے نور کر دینا یا اس کا بے نور ہو جانا، اس کو لپیٹ لیا جانا، تو اس کو جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا سورج کو۔ اور یہ بات جو ہے وہ صرف قرآن کے اندر نہیں بلکہ بہت سارے سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ آہستہ آہستہ، یعنی جیسے ایک گیند کی شکل میں یا یعنی سرخی نما، یعنی آپ گولائی کی شکل میں بہت چھوٹا ہوتا چلا جائے گا،
یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا سورج جو ہے وہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ تو اس بات کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر تو موجود ہے صراحت کے ساتھ کہ سورج جو ہے اس کو لپیٹ لیا جائے گا یا اس کو بے نور کر دیا جائے گا، لیکن اس آیت میں یا قرآن کریم کے اندر کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ سورج موجود نہیں ہوگا اور ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر جہاں یہ ذکر ہے کہ سورج جو ہے وہ میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسا کہ امام بزار رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسند میں اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کے اندر جو ہے اس حدیث کو نقل کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کو لپیٹ دیا جائے گا اور دونوں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ اور مسند بزار کے اندر یہ اضافہ ہے کہ ان دونوں کو لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، مکوران فی النار یوم القیامہ، ان دونوں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر سورج اور چاند موجود ہی نہیں ہیں تو ان کو لپیٹ کر آگ میں کیسے ڈال دیا جائے گا؟ تو ترتیب یہ ہوگی کہ سورج جو ہے قیامت کے دن اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور لپیٹنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کھڑا کر دے گا۔ تو ان میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اذا الشمس کورت جو ہے 1 میل کے فاصلے پہ آنے کے بعد یہ ہو یا اس سے پہلے ہو، اس میں کوئی ذکر تو نہیں کہ تقدیم و تاخیر ہے۔ 50,000 سال کا دن ہے تو اس کے اندر یہ سارے واقعات ہوں گے، یوم قیامت کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اس میں قرآن کریم کی ان آیات کے اندر تو کہیں بھی صراحت موجود نہیں ہے کہ سورج سرے سے ہوگا ہی نہیں، اس کو لپیٹنے کا ذکر ہے، اس کو بے نور کرنے کا ذکر ہے، لیکن اس کے ختم کرنے کا ذکر تو کہیں بھی نہیں کہ وہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں احادیث کے اندر، یہ سورج کا میل کے فاصلے پر آنا اور اس کو لپیٹ کر جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا جانا، یہ آخرت کے مسائل ہیں، یہ غیبی معاملات ہیں، اور غیبیات کو اور آخرت کے مسائل کو دنیاوی مسائل پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ان آخرت کے مسائل کے اندر تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو انسان کی عقل سے بالا تر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں، لیکن بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہوگا، تو پھر ہم کیا ہر چیز کے بارے میں شک کریں گے یا ہر چیز میں ہی ہم شک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے؟ تو قرآن کریم اور احادیث جو ہیں ان کے اندر کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ سورج پہلے ختم کر دیا جائے گا اور بعد میں 1 میل کے فاصلے پر آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس بارے میں احادیث جتنی بھی ہیں وہ صحیح ہیں، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، اور ان احادیث کا قرآن کریم کی کسی آیت کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اذا الشمس کورت یا اس طرح کی دیگر جو آیات ہے وہاں سورج کے لپیٹنے کا یا اس کو بے نور کرنے کا ذکر ہے، اس کے سرے سے ختم کر دینے کا ذکر نہیں۔ اور اسی طرح وہ حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے اور اس طرح مسند بزار میں اضافہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا، بے نور کر کے اس کو آگ کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا جائے گا۔ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ سورج موجود ہوگا، چاند موجود ہوگا۔ شیخ صاحب، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ سورج اور چاند کو باقاعدہ لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جہنم میں ڈالا جانا تو ایک عذاب کی شکل ہے، تو اس میں سورج اور چاند کا کیا قصور ہے؟ اس کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ صحیح حدیث کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا کہ سورج اور چاند دونوں کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا، تو ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے، اور ایمان ہونا بھی چاہیے اور اس کی تصدیق بھی کرنی چاہیے۔ باقی رہی بات سورج اور چاند کو آگ میں ڈالنا، تو یہ عذاب کے لیے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے وہ مخلوق ہیں، اور جیسے جہنم کے اندر فرشتے ہیں جو کہ جہنم کے عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ آگ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اسی طرح یہ 2 مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جیسے دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کام دیے ہیں، اسی طرح جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سورج اور چاند کو عذاب کا ذریعہ بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اگر ہم یہ اعتراض کریں تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ سے جو ہے وہ ڈر جاؤ اور بچ جاؤ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو اب لوگ تو چلیں وہ گناہوں کی وجہ سے جل رہے ہیں، لیکن پتھر ایندھن ہوں گے، پتھروں کا کیا قصور ہے؟ یہ اعتراض تو پھر یہ بھی بنتا ہے نا کہ پتھروں کو کیوں جلایا جائے گا، ان کے کیا قصور، ان کا کیا گناہ ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے آگ کو گناہ گاروں کو سزا دینے کے لیے جو ہے مقرر کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے
جو ہے مقرر کیا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو بھی ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دے گا، یا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر دکھائے گا کہ یہ تھے جن کو تم اپنا خالق اور معبود سمجھتے تھے، یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ جہنم کے اندر ہیں۔ ان کو جو ہے وہ ندامت دلانا مقصود ہوگا، اور ان کو جو ہے وہ اپنے فعل کے باطل ہونے کو ثابت کرنا جو ہے ان کے سامنے اصل یہ مقصود ہوگا، یعنی یہ تمہارا کام، تمہاری عبادت اس سورج اور چاند کی یہ باطل تھی اور حقیقی الہ نہیں، اگر حقیقی الہ ہوتے تو آج یہ تمہارے ساتھ آگ کے اندر نہ ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے وہ مخلوقات میں سے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ مخلوق ہیں، یہ اعلیٰ ہے، یعنی جہنم کے اندر اعلیٰ ہوں گے، جیسے فرشتے ہیں عذاب دینے کا ذریعہ ہیں، اسی طرح آگ ہے۔ اب کوئی بندہ اگر یہ اعتراض کرے جی آگ کا کیا قصور ہے کہ آگ کو کیوں جو ہے وہ جہنم کے اندر رکھا گیا ہے، تو آگ ایک آلہ ہے جلانے کا، جیسے پتھر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، پتھر لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک کفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آگ کو تیز کرے گا اور بھڑکائے گا، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے۔ اور آخرت کے مسائل بالکل مختلف ہیں، آخرت کے مسائل جو ہے بالکل مختلف ہیں۔ باقی جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جہنم کے اندر رکھ کے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کر سکتا ہے۔ مثلا فرشتے ہیں، جہنم کے جو دروغے ہیں، جو جہنم کے اندر اس کے فرشتے مقرر ہوں گے عذاب دینے والے، ان کو تو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سورج اور چاند ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا، لیکن ان کو اس لیے نہیں ڈالے گا کہ ان کو عذاب دینا مقصود ہے، بلکہ ان کے ذریعے جو مشرکین ہوں گے، ان کی پوجا کرنے والے، ان کی عبادت کرنے والے، ان کو عذاب دینا اصل مقصود ہے، اور ان کو اصل میں ندامت دلانا مقصود ہے، اور ان کو آر دلانا اصل مقصود ہوگا۔ یہ مقصود نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سورج اور چاند کو جہنم کے اندر ڈالے گا عذاب دینے کے لیے ان کو۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو جو جہنم ہوگی وہ تو آخرت میں ویسے ہی جاندار ہے، مطلب اس کو باقاعدہ فرشتے لے کے آئیں گے، تو اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مخلوق ہے اللہ کی، لیکن جاندار نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے، جس طرح ہم بھٹی کی شکل بنا لیتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا ہم تخیل بنا لیں، تو جہنم تو آخرت میں جاندار چیز ہے، اس کو باقاعدہ فرشتے لے کے آئیں گے۔ تو اور اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک جب وہ حل من مزید تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاؤں اس کے اندر رکھیں گے، تو نعوذ باللہ کہ اب اللہ تعالیٰ کا پاؤں جو ہے اس کو یہ تو پھر بالکل ہی ایسی بات ہو جائے گی جو کہ عقل سے ماورا باتیں ہیں۔ تو آخرت کے جو معاملات ہیں ان کو دنیاوی معاملات کے ساتھ تو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہے کہ یہ اعتراض بنتا نہیں ہے کہ سورج اور چاند کو ان کا کوئی قصور نہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں، تو ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اللہ کی مرضی ہے۔ جہنم میں دیکھیں، جہنم میں ان کو ڈالنے کا مقصد عذاب دینا تو نہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جہنم کے اندر کئی چیزیں ہوں گی جن کو عذاب دینا مقصود نہیں، جیسے فرشتے ہیں وہاں متعین ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ تو ایسے ہی یہ دونوں سورج اور چاند بھی جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو ہے ہوں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب دے گا۔ یہ عذاب کا آلہ ہوں گے، نہ کہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے سورج کے حوالے سے جو منکرین احادیث اعتراض پیش کرتے ہیں کہ وہ کیسے 1 میل کے فاصلے پہ آئے گا یا اس کو جہنم میں کیسے ڈال دیا جائے گا، اس حوالے سے اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔